یہ ہے اجازی آفیشل، یہاں آپ کو حمد و نعت اور تقاریر دیکھنے کو ملے گی کہ رمضان میں اپنی آنکھوں کی حفاظت پوری کوشش کریں۔ یہ آج کے زمانے کے مردوں کا بڑا مشکل امتحان ہے۔ کاش ہماری خواتین کے ذہن میں یہ بات آتی کہ ہم اپنے جسم کو سجانے کا شوق پورا کرنے کا مطلب ہوتا ہے ان تمام مردوں کو گناہ میں مبتلا کر رہے ہیں۔ اگر ان کی سمجھ میں یہ بات آئے کہ شاید ہمیں اپنے سجانے کا شوق پورا اس طرح نہیں کرنا ہے کہ ان مردوں کو گناہ میں مبتلا کرے، طے بات ہے اللہ کے نبی نے جس چیز کو حرام کیا وہ حرام ہے۔ تو ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں پرکشش لباس پہن کر کے، میک اپ کر کے، نئے نئے ڈیزائن کے کپڑے پہن کر اور سیکنڈ ٹائٹ پہن کر کے، بلکہ عورتیں بھی پینٹیں اور پتلونے پہن کر کے پھر رہی ہیں۔ یہ کس چیز کو دعوت دے رہی ہیں سوائے اس کے کہ تم گنہگار بنتے رہو اور تم ہمیں دیکھتے رہو، ہمیں اس کی پرواہ نہیں، ہمیں اپنا شوق پورا کرنا ہے۔ چنانچہ ایک خاتون، مجھے یاد، میں نے پڑھا تھا، ایک خاتون جس نے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد پھر اس کے شوہر نسلی مسلمان تھے، اس نے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے پردہ کرنا شروع کیا۔ شوہر نے کہا پردہ ضروری نہیں ہے، بیوی نے کہا میں مسلمان نہیں تھی، میں نے اسلام کو سوچ سمجھ کر کے قبول کیا ہے، مجھے ہر چیز کو فالو کرنا ہے۔ شوہر کہتا مگر میرا تو حکم ہے پردہ مت کرو۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں دیکھوں گا میرا اللہ مجھے کیا کہتا ہے، ایک طرف سے میرا اللہ، ایک طرف سے میرا ہسبینڈ ہے، مجھے ہسبینڈ کی بات ماننی ہے، اللہ کی بات ماننی ہے۔ وہ لاجواب ہو گیا۔ اس کے بعد اس شوہر نے لکھا، یہ وہ رائٹر تھے، آرٹیکل لکھا کرتے تھے، انہوں نے لکھا کہ میرا نکاح فلاں جگہ یورپ میں، ایک مسلمان ملک کا ایک مسلمان رائٹر، اس نے یورپ میں ایک خاتون کے ساتھ نکاح کیا، خاتون نے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اب اس نے جب پردہ شروع کیا تو شوہر کا ذہن ابھی ویسا تھا نہیں، انہوں نے کہا پردہ ضروری نہیں۔ بیوی نے کہا میں ایک طرف سے میرا اللہ، ایک طرف سے میرا شوہر ہے، مجھے اللہ کی بات ماننی ہے۔ پھر اس رائٹر نے لکھا، کہنے لگے اسی عورت نے مجھے ایک بات سمجھائی تو میں بہت قائل ہو گیا۔ کہتا ہے یہ بیوی مجھے ایک دن کہتی ہے کہ دراصل ہم پردہ کر کے آپ مردوں کو گناہ سے بچا رہے ہیں۔ کہنے لگا میں سوچنے لگا یہ تو صحیح کہہ رہی ہے، اور اگر میں پردہ نہیں کروں گے تو اس کے مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو تو خوش کر رہی ہوں لیکن باقی تمام مردوں کو میں گناہ میں ڈال رہی ہوں۔ میں پردہ کر کے گویا مردوں کو گناہ سے بچا رہی ہوں، اور اگر آپ کے سامنے پردہ والی عورت آئے گی اس نے آپ کو گناہ سے بچا لیا، اور اگر آپ کے سامنے پردے والی عورت نہیں ہے تو اس کا مطلب وہ بے پردہ ہو کر آپ کو گناہ میں مبتلا کر رہی ہے، کیونکہ آپ کرتے نظر نیچے رکھ نہیں سکو گے۔ تو کاش ہماری عورتوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے، مگر لگتا ہے سمجھ، کیونکہ قرب قیامت ہے اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا عورتیں سرکش ہو جائیں گی۔ تو یہ مردوں کا مشکل امتحان ہے، اور اپنے آپ کو اس امتحان میں کیسے پاس کرنا ہے، اپنے آپ کو سمجھانا ہے کہ اب تک ہزاروں مرتبہ اگر تم نے ہر قسم کی خواتین کو دیکھا ہوگا، ہاتھ میں کچھ نہیں آتا، حاصلات کچھ نہیں، بلکہ کبھی کبھی اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو کہنا ہے کہ تم کنٹرول نہیں کر پا رہے ہو، بہت اچھا، تمہیں دیکھنے کا شوق ہے، جی بہت اچھا ہے، میں دکھاتا ہوں آپ کو، میں آپ کو کھڑا کرتا ہوں وہاں جہاں زیادہ خواتین گزر رہی ہوں گی، اور زیادہ میک اپ کر کے گزر رہی ہوں گی، اور ہر عمر کی گزر رہی ہوں گی۔ 1 گھنٹے تک نہیں، 5 گھنٹے تک دیکھتے رہو اور فل دیکھتے رہو، اور جب وہاں سے ختم ہو جائے گا پھر مجھے رزلٹ بتانا آپ کو ملا کیا۔ جب آپ مجھے رزلٹ بتائیں گے تو میں آپ کو کہوں گا روزانہ دیکھو، کیونکہ کچھ نہ کچھ تو مل گیا، اور اگر ملے گا کچھ نہیں تو بس پھر آئندہ مجھ سے مت کہنا کہ میں دیکھوں گا۔ یعنی اپنا ایمان اور اپنا انسان، ان دونوں کا الگ مقابلے میں رکھے، میں اپنے آپ سے پوچھوں گا کہ تمہیں نہ خواتین کو دیکھنے کا شوق ہے، اپنے نفس سے پوچھوں گا تمہیں جی چاہتا ہے تو چلو میں کھڑا کرتا ہوں وہاں پر، اور جتنی دیر آپ چاہو گے اتنی دیر کھڑا رکھوں گا، مگر بعد میں مجھے فائدہ بتانا، اور فائدہ مجھے بتا دینا، اگر فائدہ ہوا کچھ ٹھیک، تو 3-4 گھنٹے کے بعد جب آپ نے بتاؤ جی فائدہ کیا ہوا، تو اندر آئے گا کچھ نہیں۔ پھر اسے پوچھنا اچھا نقصان کیا ہوا، وہ کہے گا کچھ بھی نقصان نہیں ہوا، تو جواب میں کہنا نقصان کیا ہوا، نمبر 1 میرے دل میں کالے داغ بڑھ گئے، نمبر 2 اللہ مجھ سے ناراض ہو چکے ہیں، نمبر 4 اللہ بار بار کہتے رہے تو ان کو دیکھ رہا ہے میں تجھے دیکھ رہا ہوں، مجھے طاقت ہے تیری آنکھوں کی لائٹ چھین لوں گا، اور اللہ نے نہیں کیا۔ اور اس کے بعد پھر مجھے نقصان خطرہ یہ ہے کہ قیامت کے دن ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سلائی گرم کر کے تیری آنکھوں میں لگاؤں گا، پھر کیا کرے گا تو برداشت کرے گا یا نہیں؟ یہ اور اس طرح کی کوششیں کر کے اپنے آپ کو بچانا ہے،
اور یہ امتحان سب کے لیے ہے، یہ بوڑھے کے لیے بھی ہے، یہ جوان کے لیے بھی ہے، یہ داڑھی والے کے لیے بھی ہے، یہ بغیر داڑھی والے کے لیے بھی ہے، یہ قمیض یازار والے کے لیے بھی ہے، اور پتلون شرٹ والے کے لیے بھی ہے۔ یہ سب کے لیے امتحان ہے اور مشکل امتحان ہے، اور اللہ کے نبی نے اس کی پیشن گوئی فرمائی تھی ایسا ہوگا۔ اس وقت جو بچا کر کے دکھائے گا اس کو بہت انعام ہوگا۔